محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے فعل مضارع معلوم کے بارے میں پڑھ لیا اور ساتھ ہی ہم نے جملہ اسمیہ کی وہ قسم بھی پڑھ لی اور ترکیب سیکھ لی جس کا پہلا جز تو اسم ہو لیکن دوسرا جز اسم نہ ہو بلکہ فعل ہو، یعنی جملہ فعلیہ ہو۔ آج بھی ہم انشاءاللہ یہی کچھ پڑھیں گے اور ساتھ ہی امر حاضر معلوم کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ فعل امر حاضر معلوم کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور اس کی ترکیب سیکھیں گے۔ فعل امر حاضر معلوم سے مراد وہ فعل ہے جس میں مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، اسے کسی کام کا حکم دیا جائے کہ فلاں کام کرو، جیسے اشرب، پانی پیو۔ مخاطب سے آپ کہیں کہ اشرب یعنی پانی پیو، تو اس طرح کا فعل جو ہے فعل امر حاضر معلوم کہلاتا ہے۔ فعل امر حاضر معلوم کے کل 6 صیغے ہوتے ہیں، جن میں سے 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ افعل، افعلا، افعلوا، یہ 3 مذکر کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا صیغہ یعنی افعل یہ واحد مذکر کے لیے اور دوسرا صیغہ افعلا یہ تثنیہ مذکر کے لیے، جبکہ تیسرا صیغہ یعنی افعلوا یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ اور افعلی، افعلا، افعلنا یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے بھی پہلا صیغہ یعنی افعلی یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے اور دوسرا صیغہ یعنی افعلا یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، جبکہ تیسرا صیغہ یعنی افعلنا یہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ 2 صیغے یعنی تثنیہ کے لیے جو صیغہ آتا ہے وہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ افعلا، افعلا یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ واحد کا صیغہ اس کا استعمال سیکھیں گے۔ افعل جو کہ مذکر کے لیے آتا ہے اور افعلی جو کہ مؤنث کے لیے آتا ہے، ان دونوں کا استعمال سیکھیں گے۔ تو اب آئیے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سعیدۃ تفتح الباب، سعیدہ دروازہ کھولتی ہے یا کھول رہی ہے۔ سعیدۃ یہ مبتدا ہے اور تفتح الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ تفتح یہ فعل ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کے اندر یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الباب یہ مفعول ہے، تفتح کا مفعول ہے۔ تو تفتح فعل اپنے فاعل ہیا اور مفعول الباب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا سعیدۃ اور تفتح الباب خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سعیدۃ تفتح الباب، سعیدہ دروازہ کھولتی ہے یا کھول رہی ہے۔ نعیمۃ تأخذ القلم، نعیمہ قلم پکڑتی ہے یا پکڑ رہی ہے۔ جمیلۃ تقرأ الرسالۃ، جمیلہ خط پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے۔ ان دونوں جملوں کی بالکل وہی ترکیب ہے جو سعیدۃ تفتح الباب کی ترکیب تھی۔ من تفتح الباب، دروازہ کون کھولتی ہے۔ من جو ہے یہ مبتدا ہے اور تفتح الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ من تفتح الباب، دروازہ کون کھولتی ہے۔
سعیدۃ تفتح الباب، سعیدہ دروازہ کھولتی ہے۔ من تأخذ القلم، قلم کون پکڑتی ہے یا پکڑ رہی ہے؟ نعیمۃ تأخذ القلم، نعیمہ قلم پکڑتی ہے یا پکڑ رہی ہے۔ من تقرأ الرسالۃ، خط کون پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے؟ فاطمۃ تقرأ الرسالۃ، فاطمہ خط پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے۔ یہ دیکھیے سعیدۃ تفتح الباب کی جو ترکیب تھی بالکل وہی ترکیب ہے، یعنی سعیدۃ تفتح الباب، یہ تو بالکل وہی جملہ ہے، سعیدۃ تفتح الباب۔ اسی طرح نعیمۃ تأخذ القلم، یہ بھی بالکل وہی جملہ ہے، نعیمۃ تأخذ القلم۔ اور یہاں پر یہ جمیلۃ تقرأ الرسالۃ اور فاطمۃ تقرأ الرسالۃ، اس میں صرف اسم ظاہر یعنی نام کا فرق ہے، باقی یہ بھی بالکل وہی جملہ ہے۔ تو انشاءاللہ ترکیب نہایت آسان ہے، آپ خود کر سکتے ہیں اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں گے۔ تو سعیدۃ تفتح الباب کی ترکیب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان سارے جملوں کی ترکیب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ خذ الکتاب یا فاطمۃ، خذ الکتاب، کتاب پکڑ لو، یا فاطمۃ، اے فاطمہ، اے فاطمہ کتاب پکڑ لو۔ خذی جو ہے یہ فعل امر ہے، اور الکتاب یہ فعل امر ہے خذی، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے، خذی کا مفعول ہے۔ تو خذی فعل امر اپنے فاعل انت اور الکتابہ مفعول سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، اور یہاں جو ہے یہ حرف ندا ہے اور جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہیں، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور فاطمۃ یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بہ کے ہیں۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول فاطمۃ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، یا فاطمۃ یہ ندا ہے، اور خذ الکتابہ یہ جواب ندا ہے۔ ندا یعنی یا فاطمۃ اور جواب ندا یعنی خذ الکتابہ مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ۔ خذ الکتاب یا فاطمۃ، اے فاطمہ کتاب پکڑ لو یا پکڑو، یا لے لو یا لو۔ آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتی ہوں یا پکڑ رہی ہوں، یا لیتی ہوں یا لے رہی ہوں۔ آخذ جو ہے یہ فعل ہے جو کہ واحد مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، واحد مؤنث متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے، آخذو کا مفعول ہے۔ تو آخذو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ افتح الکتاب، کتاب کھولو، کتاب کھولو یا کتاب کھول۔ افتحی جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر واحد مؤنث معلوم کا صیغہ ہے افعالی کے وزن پر، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے۔ تو افتحی فعل اپنے فاعل انت اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ افتح الکتاب، کتاب کھولو یا کتاب کھول، تو مؤنث کتاب کھول یا کھولو۔ افتح الکتاب، میں کتاب کھولتی ہوں یا کھول رہی ہوں۔ افتح جو ہے یہ فعل ہے اور الکتابہ یہ مفعول ہے۔ اقرأ الکتاب، کتاب پڑھ لو یا کتاب پڑھو، تو مؤنث کتاب پڑھو۔ یہ اقرئی جو ہے یہ فعل امر ہے جو کہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الکتابہ یہ مفعول ہے۔ اقرئی فعل امر کا مفعول ہے۔
تو اقرئی فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول الکتابہ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ اقرأ الکتابہ، تو کتاب پڑھ یا تو کتاب پڑھ لو، تو مؤنث کتاب پڑھ لو۔ اقرأ الکتابہ، میں کتاب پڑھتی ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ افتح الباب یا سعیدۃ، اے سعیدہ دروازہ کھول، اے سعیدہ دروازہ کھول دو۔ بالکل وہی ترکیب ہے جو خذ الکتاب یا فاطمۃ کی ترکیب تھی۔ افتحی جو ہے یہ فعل امر ہے، فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، واحد مؤنث فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے افعالی کے وزن پر۔ اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور البابہ مفعول ہے۔ افتحی فعل امر کا مفعول ہے، تو افتحی فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول البابہ سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جواب ندا۔ اور یا سعیدۃ میں یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور سعیدۃ یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بہ کے ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول بہ سعیدۃ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا۔ یا سعیدۃ ندا اور افتح الباب جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ۔ یا افتح الباب یا سعیدۃ، اے سعیدہ دروازہ کھول دو یا دروازہ کھولو۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں یا کھول رہی ہوں۔ حمیدۃ تفتح الشباک، حمیدہ کھڑکی کھولتی ہے یا کھول رہی ہے۔ وتغلق الباب، اور دروازہ بند کرتی ہے۔ وتقرأ الکتاب، اور کتاب پڑھتی ہے یا پڑھ رہی ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے۔ حمیدۃ یہ مبتدا ہے اور تفتح الشباک یہ خبر ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وتغلق الباب، حمیدۃ تفتح الشباک، حمیدہ کھڑکی کھولتی ہے یا کھول رہی ہے۔ وتغلق الباب، اور دروازہ بند کرتی ہے یا بند کر رہی ہے۔ یہ تغلق جو ہے یہ فعل مضارع ہے جو کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے اندر یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا حمیدۃ کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور البابہ یہ مفعول ہے تغلقو کا۔ تو تغلقو فعل اپنے فاعل ہیا اور مفعول البابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور یہ تقرأ جو ہے تقرأ الکتابہ، اس کی بھی بالکل وہی ترکیب ہے جو تغلق البابہ کی ترکیب ہے۔ انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے تاکہ آپ کو بھی مہارت حاصل ہو اور آپ ترکیب کرنے کے ماہر ہو جائے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔